حضور نے بابرکت بنا دیا. رحمت للعالمین میرے آقا ہیں, ہر عالم کے لیے, ہر عالم, ہر لمحے کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا دیا. تو اس نبی کی امت کو صحابہ نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے لیے کوئی لمحہ منحوس بھی ہو سکتا ہے, ہمارے لیے کوئی دن, کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے. ان کے لیے تو یہ تھا کہ حضور کا دیدار کرنا یہی سب سے بڑی بات ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی فجر سے پہلے آ جاتے تھے. حضور نے پوچھا کہ ابو بکر بڑی جلدی آ جاتے ہیں, یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ سارا دن میں سب سے پہلے جو آپ کا دیدار کرنے والا ہو وہ ابو بکر. کتنی بڑی بات ہے, مطلب حضور کے دیدار کے لیے صبح سے آپ نے بیٹھ گئے, اپنی نیند اپنی ہر چیز قربان کر دی انہوں نے نا. کیسے کیسے صحابہ کرام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے دیکھیں نا جنگ سے واپس آئے, ابھی کپڑے بھی نہیں تبدیل کیے, زخم بھی نہیں صاف کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذرا مبارک نہیں کی نا, پہلی نہیں اتاری. جبرائیل فوراً آ گئے, رسول یا رسول اللہ ابھی ذرا نہ اتارے, ابھی ایک اور جنگ میں جانا ہوگا. اندازہ کریں جب صحابہ سے بات کی کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جا رہا ہے سامنے اجازت دے کہ کپڑے کو تبدیل کر کے 2-4 گھنٹے کے دے دو سر, کوئی زخم بھر لیں, کوئی پٹی چھٹی کر لیں, نہیں فوراً سے پہلے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کہاں جانا ہے آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بس ایک امتحان تھا, یہ بس ایک امتحان تھا. اللہ تعالیٰ کو آپ کو مشقت ڈالنا مقصود نہیں ہے, صرف ایک امتحان تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے. بٹ ایسے بھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیے ایسا آپ جو ہے آپ کا رقم چاہیے. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ساتھی دیے وہ بھی بڑے اعلیٰ کردار کے دیے. جو حضور کے نا عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے, جو صحابی تھے, ان کو حواری کہا گیا قرآن پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں, یہ ایمان یافتہ لوگ ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ صالحین ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, بلکہ ہمیں بھی کہا گیا قیامت کے لیے لوگوں کو کہ بھئی مومنوں کو پریشانی ہو جائے نا, میرے محبوب کے غلاموں کے پاس چلے جایا کرو. وہ سچے لوگ ہیں جو عالم ربانی ہیں, جو علم رکھتے ہیں, ان کے پاس چلے جایا کرو, تمہاری مشکلیں آسان ہو جایا کریں گے.